رحمۃ اللہ۔ پیارے میٹھے بھائی، آپ نے کہا جمہوریت حرام ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جمہوریت تو کل کی پیداوار ہے، یہ حرام کی اولاد جمہوریت، ناجائز اولاد، یہ تو ابھی کل کی پیداوار ہے۔ اسلام تو سبحان اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے، تو مسلمان تو وہ پیچھے بھی گزرے ہیں، تو بغیر گزارے کے وہ زندگی گزار کر گئے ہیں۔ کیا جو ہم سے پہلے جمہوریت کے آنے سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ بغیر گزارے کے انہوں نے زندگی گزاری ہے؟ تو جمہوریت حرام ہے، حرام ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کتا ہے تو حرام، مگر کتے کھائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وہی جواب جمہوریت کے لیے ہے۔ رہ گیا معاملہ مذہبی جماعتوں کا، میں پہلے جمہوریت کے جوابات میں یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو مذہبی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیکولر سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں۔ زرداری، نواز شریف، عمران خان آپ کا بھلا ہو، آگے اور کون ہے، الطاف حسین اور ANP، یہ تمام لوگ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں روٹی کپڑے مکان کے نام پر، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے روٹی کپڑا مکان کھینچتے ہیں۔ ہاں، کچھ نہ کچھ سچ بھی کر دکھاتے ہیں، مثلا یہ کہ لوگوں تک بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے پہنچا دیے، مثلا یہ کہ آپ کے نواز شریف نے پنجاب کو جو ہے وہ بہت بہتر بنا دیا پہلے کے تعلق سے، روزگار کے مواقع زیادہ ہو گئے، آمد و رفت کے نظام کو بہت پہلے سے بہتر بنا دیا گیا، بہت سارے اچھے کام بھی کر لیے ہیں اور خرابیاں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ مذہبی جماعتیں، یہ تو ان سیکولر جماعتوں سے، ان سیکولر سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کب سے یہ مذہبی جماعتیں جمہوریت میں ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ ڈیٹ آپ دیکھ لیں، وہ فضل الرحمان صاحب کی JUI ہو یا جناب ساجد میر صاحب کی جماعت ہو، ان مذہبی جماعتوں نے، فضل الرحمان صاحب ہمارے KPK کے ہیں، بلکہ میرے پڑوسی ہیں، یہاں سے میرے خیال میں جہاں میں موجود بیٹھا ہوں کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو پر جو ہے وہ ہلکے پھلکے موٹر سائیکل پر بھی آپ 10 منٹ بعد فضل الرحمان صاحب کے مدرسہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں میرے KPK کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایک انچ جگہ جہاں کچھ اسلام کو نافذ کیا گیا ہو۔ متحدہ مجلس عمل، جس کو بعض لوگوں نے ملا ملٹری الائنس بھی کہا، مشرف کے دور میں کتنا اسلام نافذ ہوا اس دور میں، اور اب بھی پھر متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی ہے، تو کتنا اسلام اگلے 5 سالوں میں نافذ ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور اسی طرح ساجد میر صاحب کی جماعت، اور اب مزید ان کی دیکھا دیکھی ملی مسلم لیگ صاحب بھی اس میدان میں، اس گنگا میں ہاتھ دھونے صاف کرنے کے لیے کود پڑی ہے۔ تو یہ جماعتیں کتنے وقت سے موجود ہیں، سرگودا میں، لاہور میں، پنجاب میں، ڈیرہ غازی خان میں، یہ جو پنجاب کے علاقے ہیں جہاں جمعیت یا جماعت اہل حدیث جو بھی ہے ساجد میر صاحب کی، کتنے انچ اور کتنے فٹ پر اسلام نافذ ہوا، ذرا وہ جگہ جا کر اس کو ناپ کے دیکھ لیں۔ سیکولر سیاسی جماعتوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کیا، کچھ نہ کچھ تو روٹی کپڑا مکان لوگوں کو فراہم کیا، یا روڈ بنا دیے، یا آمد و رفت کے ذرائع بہتر بنا دیے، یا یہ کہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کر دیے۔ یہاں ان مذہبی جماعتوں نے کون سا اسلام لایا؟ اور اگر اسلام آئے گا تو نعوذ باللہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی رکاوٹیں سب سے بڑی یہی مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں گی اسلام کے سامنے رکاوٹ میں۔ اور غالباً علامہ احسان علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میں اس اسلام کو مانتا نہیں جو اسمبلی سے پاس ہونے کا محتاج ہو۔ کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام لائے تھے مکہ والوں کے سامنے ووٹنگ کرائی تھی اور اسلام پاس کرایا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یثرب آئے تھے، مدینۃ المنورہ میں، مسلمان برائے نام تھے مدینے میں، یہودی
اور مشرک ان کی تعداد زیادہ تھی، تو کیا اسلام ان سے پاس کروایا تھا؟ یہ محض اسلام آباد پہنچنے کے دھندے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ اسلام اسلام۔ ان مذہبی جماعتوں کی قطعاً کوئی ترجیحات نہیں ہے اسلام کے تعلق سے، ہاں اسلام آباد کے تعلق سے ضرور ہے۔ نہ 14 صدیوں میں اسلام جمہوریت کے راستے سے آیا، نہ اگلی 14 صدیوں میں پارلیمنٹ اور جمہوریت کے راستے سے اسلام آئے گا۔ نہ پچھلے 14 صدیوں میں اسلام جمہوریت اور پارلیمنٹ کے راستے سے آیا، نہ اگلی 14 صدیوں میں اسلام پارلیمنٹ اور جمہوریت کے راستے سے آئے گا۔ نہ پہلے ہوا ایسا، نہ بعد میں ہوگا۔ یہ ضرور موجود ہے کہ آپ کے فضل الرحمان، آپ کے ساجد میر، وہ ضرور اسلام آباد پہنچ جائیں گے، جیسے پچھلے پیریڈ کے اندر وہ پہنچے، اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی یہ مذہبی جماعتیں اسلام آباد بھی پہنچیں گی اور پارلیمنٹ کی سیٹوں پر بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ رہ گیا معاملہ کہ مذہبی جماعتوں نے کہا ووٹ کا ضائع کرنا گناہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ووٹ امانت ہے، خیانت مت کریں، گناہ ہے۔ میں جمہوریت کے جوابات میں بتا چکا ہوں، اسلام نہ تو عورت کو ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے، نہ عورت کے حکمران بننے کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام مملکت اسلامیہ کے لیے کافر کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس ووٹ دینے میں تو چوڑا بھی دے رہا ہے عیسائی، اور اسی طرح ہندو، یہودی، سکھ، جو بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ملک پاکستان میں موجود ہیں، مرد بھی ووٹ ڈال رہا ہے، عورت بھی ووٹ ڈال رہی ہے، جبکہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے کئی معاملات میں۔ اور لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ کیا یا نہ کیا؟ کیا نا۔ لا الہ الا اللہ کا نفاذ یمن میں ہوا کہ نہ ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا نفاذ یثرب میں ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا تھا نا۔ تو کیا جمہوریت کے ذریعے آیا تھا؟ اگر ووٹ ہی کے ذریعے لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوتا تو بدر میں تو ابو جہل کے پاس 1000 ووٹ تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 313 ووٹ تھے۔ احد میں ابو سفیان اور خالد بن ولید کے پاس 3000 ووٹ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 ووٹ۔ اگر ووٹنگ ہی ہوتی تو پھر تو ابو جہل کا مذہب وہ تو غالب آ جاتا۔ اگر ووٹنگ ہی کے ذریعے لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوتا تو پھر تو احد میں ابو سفیان جیت گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نفاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نفاذ ووٹنگ سے نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ پہلے ہوا، نہ آج ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی چپ کر کے اپنے گھر میں رہے، ان مذہبی لٹیروں کے ہاتھوں خود کو نہ لٹنے دے۔ اب جناب کیسا دھوکہ، کیسا فراڈ، اور یہ قوم کیسی بدھو قوم، دونوں باتوں پر ہی استغفر اللہ۔ دھوکہ دینے والا کس قدر دھوکہ دے رہا ہے اور اس کا دھوکہ بھی کتنا عیاں ہے، لیکن قوم پھر کی پھر بدھو ہے، جاہل ہے۔ کیا ہے دھوکہ؟ کتاب کو ووٹ دیں۔ اب اس کتاب پہ لکھا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ گیتا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ آپ مولوی فضل الرحمان کی کتاب کو دیکھ لیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، وید ہے، گیتا ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے کیا یہ؟ اس پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا، بس سمپل کتاب کی کتاب ہے، کتاب کو ووٹ دیں۔ اور بھائی کس کتاب کو ووٹ دیں؟ اگر کتاب کو ہی ووٹ دینا ہے تو بازار میں 200 روپے میں قرآن مجید ملتا ہے، وہی بازار سے قرآن پاک لیں اور لوگوں کو کہیں کہ قرآن کو ووٹ دو، جس پہ لکھا ہو یہ قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ وہ تو سادہ سا ایک 2 گتے ہیں موٹے اندر، وہ کتاب کو ووٹ دیں۔ یہ کتاب ہے کس قسم کی؟ وید ہے، گیتا ہے، نعوذ باللہ قرآن پاک ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنانا اسلام کے نام پر کہ اسلام آ رہا ہے۔
اور یہ بھی ملی مسلم لیگ صاحب کہ جناب ہماری مجبوری ہے، ہم اس لیے یہ جمہوریت میں آئے ہیں۔ یہ کون سی مجبوری ہے کہ کل وہ بکری تھی، کل وہ کتا تھا، کتیا تھی، اور آج وہ بکری ہو گئی اور اس کا کھانا حلال ہو گیا؟ کیا یہ مجبوری شاہ اسماعیل شہید کو نظر نہیں آئی تھی؟ کیا یہ مجبوریاں ٹیپو شہید کو نظر نہیں آئی تھی؟ کیا یہ مجبوریاں ابن تیمیہ کو نظر نہیں آئی تھی رحمہم اللہ تعالی؟ کیا یہ مجبوریاں ابو بکر صدیق کو نظر نہیں آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسلمان مدینے میں اور مدینے کے باہر کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں تو کہیں زکوٰۃ سے انکار کرنے والے ہیں؟ ابو بکر کے سامنے تو کوئی مجبوری نہ آئی تلوار نکالنے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے میرا، لیکن پھر بھی ان جھوٹی نبوت کے دعوے داروں سے اور زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے لڑائی ہوگی، اور آگے نکل کر ہوگی، دفاع میں نہیں ہوگی، حملے اور اٹیک کی صورت میں ہوگی۔ انہیں تو کوئی مجبوری نظر نہ آئی۔ تو اس لیے یہ جمہوریت کا اسلام سے یا لا الہ الا اللہ کے نفاذ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف قوم کو دھوکہ دینے والے، بے وقوف بنانے والے جمہوری سیکولر جماعتوں نے روٹی کپڑے مکان کے نام پر قوم کو لوٹا، اور ان لٹوروں نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا کہ جناب ووٹ دیں، لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا۔ ارے بے وقوفو عام کو، یہی جے یو آئی ہے، نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، جس نون لیگ کا نواز شریف ہندو اور مسلمان کے متعلق کہتا ہے ہمارا تمہارا کلچر ایک ہے، یہی نون لیگ پی 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 کے ساتھ اتفاق کرتی ہے جو کہتا ہے پاکستان کھپے کھپے۔ یہی نون لیگ، یہی جے یو آئی اور دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جماعت اسلامی ابھی اس پیریڈ کے اندر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اور پی ٹی آئی حکومت میں کے پی کے اندر شامل تھی۔ اب آئندہ الیکشن میں یہ متحدہ مجلس عمل میں ہیں اور یہ اسلام لائیں گے۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ حیا ہے؟ ارے ظالمو تمہیں اور بے وقوف بننے والوں تمہارے اندر کچھ عقل ہے؟ جو جماعت اسلامی اس پیریڈ کے اندر، اس دورانیہ میں کے پی کے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی عمران خان حکومت کا حصہ رہی، وہ آئندہ الیکشنوں میں اسلام لائے گی۔ وہ عمران خان جس کے تعلق سے لکھنے والے نے پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتاب میں بہت کچھ لکھا، اور اس قوم نے دیکھا کہ ملک کی بیٹیوں نے کیسے کیسے ڈانس کیے اسلام آباد وغیرہ دھرنوں میں۔ اس دور حکومت میں تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی حمایت دار اور حکومت میں حصے دار، اور یہی جماعت اسلامی اگلے الیکشن کے بعد متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو کر یہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بے وقوفو، تمہاری بے وقوفی پر افسوس ہے، ووٹ دینے والے احمق کی احمقیت پر افسوس ہے۔ اور یہ ملی مسلم لیگ یہ اسلام نافذ کرے گی۔ ہم زندہ رہے یا جو زندہ رہیں گے وہ دیکھ لیں گے۔ یہی ملی مسلم لیگ آگے جا کر اگر ووٹ لیتی ہے اور پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے تو آپ دیکھ لینا کہ کن کے ساتھ حکومت بناتے ہیں یا حکومت بنانے میں شریک ہوتے ہیں۔ ساجد میر کے ساتھ شامل ہوں گے یا فضل الرحمان کے ساتھ شامل ہوں گے یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ شامل ہوں گے جن کا کیا دھرا ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے بندے ہو، یہ لوٹے ہیں، آج اس کا استنجا کروا رہے ہیں تو کل اس کا استنجا کروا رہے ہوں گے۔ لوٹوں کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ یہ بے وقوفیاں اور یہ احمقیتیں اس دور میں نون لیگ کی حمایت اور نون لیگ کی حکومت میں حصے داری، اس دور حکومت میں پی ٹی آئی کی حمایت
اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر سانجھے داری، حصے داری، اور اگلے الیکشنوں میں متحدہ مجلس عمل اور جناب وہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنے لگیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ان لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی شرم حیا ہوتی، ان ناچنے گانے والوں کے ساتھ کبھی حصے دار نہ بنتے۔ آج اس دور میں حکومت کے مزے لوٹ لیے، اور اگلے دور میں یہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ آسمان نیچے لے آئیں، زمین کو اوپر لے جائیں۔ ان مذہبی جماعتوں کو کہیے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کے 1 فٹ پر تو اسلام نافذ کر دیں۔ یہ سوائے جھوٹ، دھوکے، فریب، فراڈ کے اور کچھ نہیں ہے۔ جمہوریت حرام ہے، کافروں کا نظام ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ملک، قوم، اسلام، امت کی تباہی ان جمہوری پارٹیوں کے ہاتھوں سے ہوئی اور آگے بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسلام، مسلمان اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ان جمہوری سیاسی فراڈیوں سے اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے۔ اسلام نہ ایسے آیا تھا، نہ ایسے آیا ہے، نہ جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے اسلام آئے گا۔ ہاں، آپ کی جمہوری پارٹیاں یہ ضرور اسلام آباد پہنچ جائیں گی، اور ان کا مقصد بھی صرف پارلیمنٹ کی کرسی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسلام سے ان کو دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ سوچ لیجئے، جو ساجد میر، جو فضل الرحمان نون لیگ کا حمایتی ہو، جو جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی حکومت کی حصے دار رہی ہو، وہ اسلام لائیں گے؟